السلام علیکم۔ نوشین اسکیری اسٹوریز میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی اسکیری اسٹوریز کو بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ایک اور بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی لائی ہوں جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی فرح شیئر کر رہی ہیں۔ فرح کہتی ہیں کہ ہم لوگ لاہور کے رہنے والے ہیں، لاہور وابڈا کالونی کے۔ آج آپ کے ساتھ اپنی دادی اماں کی بتائی ہوئی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور یہ لاہور کی ہی ایک پرانی حویلی کی کہانی ہے، جو کہ جب بھی ہم سنتے تھے ہمیں بہت خوف آتا تھا۔ دادی اماں بتاتی تھی کہ لاہور کی پرانی حویلی، اندرونی محلوں میں جو حویلیاں ہیں، وہاں پر ان کی ایک سہیلی رہا کرتی تھی۔ اس دور میں اس کا نام عالیہ تھا۔ لاہور کی وہ پرانی حویلی ان پرانی گلیوں میں آج بھی موجود تھی، آج بھی کھڑی تھی، جس کی دیواریں صدیوں پرانی کہانیاں اپنے اندر سمیٹے ہوئی تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ اس حویلی کی چھت پر کچھ عجیب سا سایہ رہتا ہے، خاص کر چاندنی راتوں میں۔ آج بھی وہاں سے گزرنے والے لوگ ایک سرد سی ٹھنڈ محسوس کرتے ہیں، اور ان کو عجیب سی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ دادی اماں بتاتی ہیں اس پرانے دور میں اس حویلی میں ان کی ایک سہیلی رہا کرتی تھی جس کا نام عالیہ تھا، اور وہ نہایت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی آنکھیں گہری جھیل جیسی تھیں، اور اس کے بال بہت لمبے تھے۔ جب بھی وہ اپنے بال کھولتی تھی، اس کے بال اس کی کمر پر لہراتے تھے، جو اس کے حسن میں اور بھی اضافہ کرتے تھے۔ عالیہ کو حویلی کی چھت پر بیٹھ کر چاند کو گھورنا اور اپنے لمبے بالوں میں کنگھی کرنا بہت پسند تھا۔ اس کی امی اسے بہت منع کرتی تھی کہ نوجوان لڑکیاں مغرب کے بعد کھلے آسمان کے نیچے اپنے بال نہیں سنوارتی، لیکن وہ ان کی اس بات کو ہمیشہ نظر انداز کر دیتی تھی۔ عالیہ ہمیشہ سے دادی اماں کو ایک بات بتایا کرتی تھی کہ ہماری حویلی میں رات کے پچھلے پہر میں مجھے اکثر اپنے کمرے کے ارد گرد چھن چھن کی آواز سنائی دیتی ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جس طرح سے اپنے پیروں میں کوئی پائل پہنے باہر میرے کمرے کے چکر لگاتا ہے۔ میں نے کئی بار وہ آواز سنی، اور اس چھن چھن کی آواز سے میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ کئی بار تو میں نے کھڑکی کھول کر جھانک کر دیکھنا بھی چاہا، لیکن صحن رات کی تاریکی میں ڈوبا ہوتا تھا اور مجھے کبھی کوئی دکھائی نہیں دیا۔ وہ دادی اماں کو یہ بھی بتاتی تھی کہ اکثر مجھے عادت ہے میں رات کو سونے سے پہلے اپنے بالوں کی چوٹی بنا کر سوتی ہوں، لیکن صبح جب میں جاگتی ہوں میرے بال کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ باقاعدہ میرے بالوں سے کلپ کوئی اتار کر سائڈ پر رکھتا ہے، جبکہ میرے کمرے میں کبھی کوئی بھی نہیں آیا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے آس پاس کوئی اندیکھا وجود موجود ہوتا ہے۔ تم جانتی ہو، کبھی کبھی مجھے اپنے پیچھے کچھ قدموں کی آہٹ بھی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اکثر شام کے بعد اگر میں آنگن میں جا کر بیٹھتی ہوں، تب بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی دور سے سرگوشی میں میرا نام پکار رہا ہو، واضح طور پر جیسے کوئی میرا نام لیتا ہے، اور میرا ہی نام میرے کانوں سے ٹکراتا بھی ہے۔ میں چاروں طرف پلٹ کر دیکھتی ہوں، مجھے کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ امی سے پوچھتی ہوں تو وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ نہیں، میں نے تو نہیں بلایا تمہیں۔ پھر جب کبھی میں چھت پر جاتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پیچھے سیڑھیوں پر کوئی چڑھ رہا ہے۔ کئی بار پیچھے پلٹ کر دیکھنے پر بھی مجھے کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ تبھی دادی اماں نے کہا کہ تم بہت خوبصورت ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھوت پریت یا کوئی بدروح تم پر عاشق ہو گئی ہو۔ تو عالیہ ہمیشہ سے کہتی تھی کہ ایسی باتیں مت کیا کرو، ورنہ تم سے دوستی ختم کر دوں گی۔ میری دوستی تو صرف تم سے ہے، اور تم ہی میری سہیلی ہو۔ اسی طرح سے وقت گزرتا گیا۔ دادی اماں کہتی ہیں کہ عالیہ جو ہے وہ بہت زیادہ اداس اور چپ چپ رہنے لگی۔ اکثر میں اس کی طرف جاتی تھی تو وہ زیادہ باتیں نہیں کرتی تھی، اور میں اسے یہی کہتی تھی کہ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے، تم دن بدن اتنی خاموش کیوں ہوتی جا رہی ہو؟ تو وہ یہی کہتی تھی کہ نہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، ایک انجانا سا خوف ہر وقت میرے آس پاس رہتا ہے،
مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس الجھن کی شکار ہوں۔ تبھی دادی اماں نے اسے یہ کہا کہ اپنی امی کی بات مانو اور شام کے بعد چھت پر بیٹھ کر اپنے بال مت سنوارا کرو۔ تمہیں پتہ ہے مغرب کے بعد بہت سے آسیب، بہت سے جنات اور بہت سی اندیکھے وجود فضا میں ہوتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی چیز کا اثر تم پر ہو جائے۔ تو عالیہ آگے سے یہ کہنے لگی اللہ نہ کرے، میں کوشش کروں گی، میں کیا کروں، دن بھر تو اتنی گرمی مجھے لگتی ہے، شام کے وقت ہی مجھے اچھا لگتا ہے ٹھنڈی ہوا میں اپنے کھلے چھت پر بیٹھ کر اپنے خوبصورت بالوں کو سنوارنا، بس ایک یہی تو شوق ہے میرا۔ اور تم بھی امی کی طرح میرے پیچھے لگ گئی ہو، تم بھی یہی چاہتی ہو کہ میں یہ سب بند کر دوں۔ دادی اماں بتاتی ہیں کہ عالیہ کی خوبصورتی نے نہ صرف انسانوں کو بلکہ ایک بدروح کو بھی اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ ایک رات چاند کی چاندنی تھی، عالیہ چھت پر بیٹھی اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اس کی ایک عجیب ہنسی سنائی دی، اس نے پلٹ کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ پھر سے اسی دھن میں مگن ہو گئی۔ اچانک اسے اپنے ارد گرد ایک سرد ہوا کا جھونکا محسوس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا پر وہاں کوئی نہیں تھا، مگر اس کی کانوں میں پھر سے وہی سرگوشی سنائی دی، وہی سرگوشی گونجی جیسے پھر سے اس کا کوئی نام پکار رہا ہے۔ عالیہ کو لگا کہ شاید یہ اس کا وہم ہے، اسی لیے اس نے چاروں طرف دیکھنے کے بعد پھر سے اپنے بالوں کو سنوارنا شروع کر دیا، لیکن اس بار اس نے محسوس کیا کہ اس کے بالوں میں کنگھی اپنے آپ چل رہی ہے، جیسے کوئی انہیں انگلیوں پر پھیر رہا ہو۔ عالیہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، اس نے دھڑکتے دھڑکتے دل سے اپنے بالوں کو چھوا اور ڈرتے ڈرتے پلٹ کر دیکھا، اور اس بار اس نے ایک دھندلا سا سایہ اپنے پیچھے کھڑا دیکھا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا تھا، اس کی آنکھیں جو تھیں وہ چمک رہی تھیں، وہ ایک بھیانک چہرے والی کوئی بدروح تھی۔ اس نے عالیہ کے بالوں کو بہت ہلکے سے چھوا اور عالیہ کو لگا جیسے اس کے جسم سے جان نکل رہی ہے۔ بدروح کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، عالیہ تم صرف میری ہو، میں تمہیں یہاں پر نہیں رہنے دوں گی، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ عالیہ چیخنا چاہتی تھی مگر اس کی آواز اس کے حلق میں ہی پھنس کے رہ گئی۔ اس کا جسم ایسے ہو چکا تھا جیسے پتھر کا ہوتا ہے۔ عالیہ کی امی اس کو چاروں طرف ڈھونڈ رہی تھیں، اس کو آوازیں دے رہی تھیں، لیکن عالیہ ان کی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ تبھی وہ بھاگتی بھاگتی اوپر آئیں تو کیا دیکھتی ہیں جیسے عالیہ ایک کونے میں مسلسل دیکھ رہی ہے اور اس کے بال ہوا میں لہرا رہے ہیں۔ اس کی امی تیزی سے آگے بڑھی اور عالیہ کو زور سے ہلانے لگی۔ عالیہ عالیہ کیا ہوا تمہیں؟ ہوش میں آؤ۔ عالیہ ایسے تھی جیسے اسے سکتہ ہو گیا ہے۔ اس کی امی نے زور سے اس کو ہلانے کی کوشش کی، تبھی ایک دم سے اس کا وہ سکتہ ٹوٹا اور عالیہ چیخیں مارنے لگ گئی۔ امی امی یہاں پر ابھی کوئی عورت تھی، امی وہ بہت بھیانک تھی، یہاں پر بالکل یہاں پر کھڑی تھی، اس نے میرے بالوں کو بھی چھوا، وہ میرا نام پکارتی ہے، رات بھر میرے کمرے کے آس پاس گھنگرو کی آواز بھی آتی ہے، یہ وہی ہے۔ جب یہ میرے قریب آ رہی تھی تو وہی گھنگرو کی آواز، وہی پائل کی آواز گونج رہی تھی۔ امی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گی۔ عالیہ کی امی نے کہا کہ ہوش میں آؤ، کیا ہو گیا تمہیں؟ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، تم ڈر گئی ہوگی، چلو اٹھو جلدی سے نیچے آؤ، دوبارہ اوپر نہیں آنا۔ عالیہ جلدی سے اپنی امی کے ساتھ ننگے پاؤں نیچے بھاگ گئی۔ عالیہ کی کنگھی وہیں پر گر گئی، چارپائی کے اوپر ہی۔ وہ اس حد تک خوف زدہ تھی کہ اسے اپنی کنگھی اٹھانی بھی یاد نہ رہی۔ عالیہ جب اپنی امی کے ساتھ نیچے آئی تو وہ زور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی امی مجھے بچا لیں، ابو کو بتائیں کہ جس طرح سے میرے پیچھے کوئی مخلوق ہے وہ بدروح ہے۔ میں آپ کو ہر روز بتاتی تھی کہ رات کو میرے کمرے کے باہر بھی کوئی چلتا ہے، رات کو میرے بال کوئی کھول دیتا ہے، آج وہ میرے سامنے آ گئی امی۔ تو عالیہ کی امی کہنے لگی تمہیں منع کرتی تھی نا کہ شام کے بعد چھت پر مت بیٹھا کرو، نوجوان لڑکیاں شام کے بعد چھتوں پر نہیں بیٹھتی، ایسے ہی آسیب ان پر عاشق ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، تم ڈرو مت، میں ابھی تمہارے لیے آیت الکرسی پڑھتی ہوں، ابھی تمہیں پانی دم کر کے پلاتی ہوں۔ لیکن عالیہ بری طرح سے خوف زدہ تھی اور وہ کانپ رہی تھی۔
اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جس طرح سے وہ آصف پوری طرح سے اس کے پیچھے ہے۔ وہ رات بہت ہی مشکل رات تھی۔ عالیہ اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ عالیہ کی امی کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھی رہیں۔ پھر جب وہ اٹھ کر باہر گئیں، ابھی ان کو باہر گئے ہوئے کچھ ہی پل گزرے تھے، عالیہ کے چیخو پکار شروع ہو گئے۔ اس کی امی جب کمرے میں بھاگی تو عالیہ اپنے ہی گلے میں اپنے بال لپیٹ کر ان کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اپنے گلے میں اپنے بالوں کا پھندا بنا رہی تھی اور پوری طاقت کے ساتھ اپنے گلے کو دبا رہی تھی۔ عالیہ کی امی نے چیخنا شروع کر دیا۔ اس کے ابو بھاگے۔ ان لوگوں نے اس کے گلے سے بہت مشکل سے بال نکالے۔ عالیہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ رات بھر وہ بے ہوش رہی۔ اس وقت وہاں پر کوئی بھی عامل یا مولوی صاحب نہیں تھے۔ صبح فجر کا انتظار کیا گیا۔ جس وقت فجر کی اذان ہوئی، عالیہ کے ابو مسجد کی طرف بھاگے اور وہاں سے امام صاحب کو لے کر آئے، کیونکہ عالیہ کے گلے پر بھی نیل کے نشان بن گئے تھے۔ جب مولوی صاحب آئے، انہوں نے دم کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس لڑکی کے اوپر ایک بھیانک بدرو کا، ایک بھٹکتی ہوئی مخلوق کا بسیرا ہو چکا ہے اور وہ بہت زمانے سے اسی حویلی میں قید ہے۔ یہ بچی جب سے پیدا ہوئی ہے وہ بدرو اس کے پیچھے ہی ہے۔ اگر اس کو کسی عامل کے پاس نہ لے کر گئے تو وہ بدرو اس کو جان سے مار دے گی۔ اگلے دن دادی اماں بھی ان کے گھر گئیں۔ ان کو پتہ چلا کہ عالیہ بہت زیادہ بیمار ہے۔ 2 دن میں ہی اس کا چہرہ ایسے ہو گیا تھا جیسے وہ صدیوں سے بیمار ہے، جیسے کوئی بہت ہی مریض ہے۔ اس کی آنکھوں کے نیچے وہ گہرے گڑھے اور اس کے چہرے کا وہ پیلا رنگ، اسے دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ اتنی خوبصورت لڑکی 2 دن پہلے اتنی حسین تھی اور آج ایسے ہے جیسے صدیوں سے بیمار۔ تو دادی اماں کو عالیہ کی امی نے ساری باتیں بتائیں۔ دادی اماں نے کہا کہ میرے ابو ایک عامل کو جانتے ہیں، ہم عالیہ کو وہاں پر لے جاتے ہیں۔ آنٹی آپ لوگ میرے ساتھ چلیں ہمارے گھر، ابو ابھی گھر پر ہی ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ عالیہ پر دوبارہ حملہ کر دے۔ میں تو اس کو دیکھ کے ڈر گئی ہوں، اگر اسے کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ وہ لوگ عالیہ کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ دادی اماں کہتی ہیں پھر ہم سب لوگ مل کر ابو کے ساتھ عالیہ کو ان عامل کے پاس لے کر گئے۔ جیسے ہی وہاں پر پہنچے، ان عامل نے عالیہ کو دیکھا، پڑھائی کی، اس کے سر کے تھوڑے سے بال کاٹے۔ جو ہی ان پر دم کرنے لگے، اس مخلوق کی حاضری ہو گئی اور اس مخلوق نے کہا کہ میں بڑے لمبے عرصے سے اس کا انتظار کر رہی تھی، میں اسی حویلی میں قید ہوں، میں اس حویلی میں ایک پرانے تہہ خانے میں رہتی ہوں۔ جب یہ لوگ اس گھر میں آئے اور یہ لڑکی پیدا ہوئی، میں تب سے اس کے ساتھ اور اس کے پیچھے ہوں۔ میں ہر روز اس کو دیکھتی تھی، میں ہر روز اس کی خوبصورتی سے اپنے آپ کو بہلاتی تھی، لیکن اب یہ صرف میری ہے، میں اس کو لے جاؤں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی کمرے میں قید کر دوں گی جہاں پر میں رہتی ہوں۔ تبھی ان عامل نے کہا کہ تم اس لڑکی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، تم اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، جہاں پر قید ہو وہیں پر رہو۔ پھر ان عامل نے پڑھائی کی اور عالیہ کے گلے میں حفاظت کا ایک تعویذ پہنا دیا۔ دادی اماں کہتی ہیں جب عالیہ کے گلے میں تعویذ گیا، عالیہ یوں تڑپنے لگی جیسے پتہ نہیں اس کے گلے میں تعویذ نہیں، کوئی بجلی کی تار ڈال دی ہو۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی اور کہہ رہی تھی نکال دو اس کو، میرے گلے سے نکال دو، یہ میرے گلے کو دبا دے گی، میرا سانس رک رہا ہے۔ ان عامل نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، تھوڑی دیر اس کی طبیعت خراب ہوگی، یہ پانی پلائیں اس کو۔ تبھی عالیہ کو پانی پلایا گیا۔ دادی اماں کہتی ہیں اس کے بعد عالیہ کو گھر لے آئے۔ ان عامل نے کہا کہ کوشش کریں کہ یہ ایک پل بھی اکیلی نہ رہے۔ پھر عالیہ کی امی اور ابو ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے۔ عالیہ کی ایک خالہ بھی آ گئی، ان کے 2 بیٹیاں بھی تھیں، وہ سب ہر وقت عالیہ کے آس پاس رہتے تھے۔ عالیہ اپنی کزنوں کو بھی دیکھ کے چیخیں مارتی تھی اور کہتی تھی تمہارے چہرے بگڑ گئے ہیں، تمہارے چہرے بہت بھیانک ہیں۔ جبکہ اس کی کزنیں کہتی ہیں کہ ہم نے رات کے وقت عالیہ کے قریب ایک بھیانک چہرے والی عورت کو کھڑے دیکھا ہے، یہ صحن میں بیٹھی تھی اور وہ اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر لگا اور ان لڑکیوں نے کہا کہ ہمیں اس حویلی میں نہیں رہنا۔ وہ لڑکیاں بھی چلی گئیں۔ اب عالیہ کے پاس صرف اس کی خالہ اور اس کی امی تھیں،
11 दिन के बाद आलिया को दोबारा से नामिल के पास लेकर गए। उन्होंने पढ़ाई की और कहा कि अब ये लड़की उस हवेली में नहीं जाएगी, क्योंकि वो मखलूक वहां पर कैद है और उसको कैद भी किसी आमिल ने ही किया है। अगर ये लड़की दोबारा वहां पर जाएगी तो वो मखलूक इसको जान से भी मार सकती है, या शायद आप लोगों को ही जान से मार दे और हमेशा हमेशा के लिए इस लड़की को हवेली में कैद कर ले। फिर वो लोग आलिया को लेकर वहां से चले गए। वो लोग अपने पुराने गांव सैदपुर चले गए और वो हवेली हमेशा के लिए बंद हो गई। दादी अम्मा कहती हैं उस हवेली से उनके जाने के बाद भी रात के वक्त चीखों की आवाज़ें आती थी। कहते थे कि वहां पर किसी औरत की चिल्लाने की आवाज़ आती है। उस हादसे के तकरीबन 3 साल के बाद आलिया की शादी हो गई। फिर वो लोग कभी भी उस हवेली में वापस नहीं आए। दादी अम्मा ने अपनी सहेली आलिया की हमें ये कहानी बताई और वो हमेशा से एक कहानी हमें बताती थी जिसे सुनकर हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते थे। दादी अम्मा ने हमें हमेशा मना किया कि शाम के बाद, मगरिब के बाद कभी भी छतों पर बैठकर या दरख्तों के नीचे बैठकर अपने बालों को नहीं संवारना। अक्सर लोग इन बातों को अपने जहन से निकाल देते हैं, लेकिन ये बातें हमारे ही भले के लिए होती हैं। ये मेरी दादी अम्मा ने एक कहानी बताई थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया फरा आपका। जैसे ये चीज़ें हम लोगों की ज़िंदगी की आम रूटीन की ही बातें हैं जिन्हें हमारे बुजुर्ग नसीहत के तौर पर हमें बताते हैं। गर्मी के मौसम में अक्सर हम लोग छतों पर जाकर बैठते हैं, बाहर लॉन में या दरख्तों में बैठते हैं। वहाँ पर बालों को खोलना, चुटिया करना या कंघी करना एक आम सी बात है। हम लोग समझते हैं कि शायद कुछ भी नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ हो जाता है। मगरिब के बाद बहुत से जिन्नात आज़ाद होते हैं। मगरिब के बाद बहुत से आसेब आज़ाद होते हैं जो इंसानों पर बसेरा करने की फिराक में होते हैं। अगर हम लोग अपनी हिफाजत करें तो हम लोग बच सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हिफाजत आपको आने वाले 1000 खतरों से महफूज रखती है। इन बातों को ज़रूर मद्देनज़र रखा करें। ये थी आज की नौशीन स्केरी स्टोरी की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।